نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ دنیا و آخرت میں کامیابی، حصول عزت اور سرخروئی کا مدار محنت و مجاہدہ پر وقت امور کی ادائیگی، احساس ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی فوری انجام دہی اور عزم و ہمت پر ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت سر انجام دیتے ہیں۔ اسی سے روزی کا حصول، ملازمت، کاروبار، امتحان میں کامیابی، نیک شہرت، معاشرہ میں محبوبیت اور لوگوں کا رجحان وابستہ ہوتا ہے۔ آخرت میں کامیابی، جنت کا حصول، رضا الہی کا پا لینا بھی اسی جذبہ، نیک ارادے اعمال، مجاہدہ اور ریاضت، فرائض کی بر وقت ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل، تندہی کے ساتھ اعمال صالحہ کا ارتکاب، معاصی اور گناہ وغیرہ سے اجتناب بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اس کے مد مقابل سستی و کاہلی، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بے بسی، احساس ذمہ داری میں کوتاہی، بدمحنتی، بدعملی دنیا اور آخرت میں محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ معاشرہ میں سستی، کاہلی، بے بسی اور کم ہمتی کا مرد روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مرد و زن، نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی ان عادتوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ دینی طور پر نماز میں کوتاہی، روزہ رکھنے میں سستی، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی میں کاہلی، فرضیت حج کے باوجود ادائیگی میں تاخیر، بچوں کی شادی میں سستی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صبح و شام کی دعائیں اور دیگر دینی معمولات میں سستی، دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی، حصول علم، پیش آمدہ مسائل کے بارے میں سوالات وغیرہ سے کوتاہی، موت کی تیاری، قبر و حشر اور آخرت کی تیاری وغیرہ جیسے امور سے ہمارے معاشرے کی کوتاہی اور سستی ڈھکی چھپی نہیں۔ والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، نگرانی، سرکاری نجی ملازمین کی اپنے اپنے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں میں کوتاہی بھی عام سی بات ہے۔ کام کو ٹالنا، صبح نہیں شام، آج نہیں کل، ابھی تو وقت ہے، دیکھ لیں گے، میری عمر ہی کیا ہے، ذرا عمر گزرے گی تو اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، ابھی دفتر، درسگاہ، مسجد جاتے ہیں، وقت باقی ہے، تھوڑی دیر میں تیاری شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ خوبصورت عنوانات ہیں جو ہمیں سستی کاہلی کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ سستی بڑھتے بڑھتے بے بسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، مجھ سے مطالعہ نہیں ہوتا، میں 10 سال نہیں پڑھ سکتا، مجھے گھر کے علاوہ چین نہیں آتا، مجھ سے دکان میں نہیں بیٹھا جاتا، ملازمت مشکل ہے جیسی باتیں بے بسی کی علامات ہوتی ہیں۔ دنیوی طور پر بھی سستی اور سست لوگوں کی کمی نہیں۔ جوانوں کی ایک بڑی تعداد میں سستی کی وجہ سے بے روزگار، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھروں میں حقیقی فقر کشی پر مجبور ہے۔ طالب علم تعلیم میں کوتاہی کی وجہ سے ناکام اور تعلیم سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں۔ گھر کا دروازہ خراب ہے، بلب ٹھیک نہیں ہے، پنکھا کام نہیں کر رہا، چارپائی درست کروانی ہے، سبزی نہیں آئی، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، 10 منٹ باقی ہیں، گھر والے ہر وقت چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، اور صاحب خانہ ابھی کرتا ہوں، کل کر دوں گا، ہاں بس دیتا ہوں بچوں کی فیس، کرتے کرتے پورے گھرانے کو ایذا و تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سرکاری ملازمت، وقت پر دفتر نہیں پہنچ پاتے، فائلیں بند پڑی ہیں، مطالعہ کی ہمت نہیں یا فرصت نہیں، سرکاری اور نجی کام جمود کا شکار ہیں۔ یہ سب امور سستی کی کارستانیاں ہیں جو بالآخر ملازم کو عزت روزگار سے محروم کر دیتی ہیں۔ تاجر اور صنعتکار دفتر جانے سے کتراتا ہے، سستی کی وجہ سے ماتحتوں ذیلی شعبجات کی نگرانی نہ ہو سکنے وجہ سے اچانک معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار کا دیوالیہ نکل گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کام کاج نہیں کرتے تھے۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم متوکل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ دانہ زمین میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، وہ اسے اگائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کام کاج کی وجہ سے سخت ہاتھوں کو دیکھ کر فرمایا یہ ایسا ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ بیان کردہ مضمون سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سستی کاری دنیا اور آخرت کی محرومی کا ذریعہ، جبکہ حرکت و عمل برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی سے سستی
حرام اور موجب عذاب ہے۔ وصول رزق سے سستی فقر کا ذریعہ ہے۔ طلب علم سے سستی جہالت کا سبب ہے۔ صحت سے متعلق سستی امراض اور موت کا ذریعہ ہے۔ کاروبار میں سستی رزق سے معرومی کا ذریعہ ہے۔ کام کاج میں سستی عزت معرومی کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جہد مشقت اور کام سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی عمل میں سستی کو پسند نہیں فرمایا۔ سستی کے ازالے کے لیے صبح نماز کے لیے جلد اٹھنے اور وضو کر کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے طبیعت میں دن بھر چستی رہتی ہے، ورنہ شیطان سستی پیدا کر دیتا ہے، اور دن بھر طبیعت سست رہتی ہے۔ آج غرض ہر شعبے میں سستی کالی کا راج ہے، جس کی وجہ سے دنیا آخرت تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سستی سے بچنے کے لیے صبح جلد اٹھنے اور جلد کام شروع کرنے کی عادت ڈالنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمان چیز کے حریص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مدد طلب کرو اور بے بس نہ بنو۔ سستی اور بے بسی پر اپنا محاسبہ اور نفس کو ملامت بھی کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ محنت کر کے دین دنیا میں ترقی کر گئے ہیں اور میں کیوں محروم ہوں۔ نیز سستی کے ازالے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت بڑی شخصیات کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے اور ان کی محنتوں اور مشقتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ سست اور بیکار لوگوں کی صحبت اور مجلس سے اجتناب کر کے کام کرنے والے اور نیک سیرت لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اپنی خوراک میں توازن پیدا کر کے زیادہ کھانے، زیادہ سونے، زیادہ بولنے سے اجتناب بھی سستی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائیں اور چستی نشاط سے دینی اور دنیوی امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔